العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أو يقال إن الباء داخلة على المختص به كما هو أصلها، أي لا يفهم هذا المراد بغير الصيغة وهو الفعل فيكون هو نفيا للترادف. ثم قوله لازمة إن حمل على اللازم الأعم فيكون هو أيضا نفيا للترادف، لأن اللزوم لا يوجد بدون اللازم، فلا يفهم نفي الاشتراك قط، فينبغي أن يحمل اللازم على اللازم المساوي، أي لا يوجد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة بدون المراد، فقد فهم حينئذ نفي الترادف والاشتراك جميعا کنایة. یا یہ کہا جائے کہ با مختص بھی پر داخل ہے جیسا کہ اس کی اصل ہے، یعنی یہ مراد صیغے کے علاوہ یعنی فعل سے مفہوم نہ ہوں گی، چنانچہ یہ ترادف کی نفی ہوگی. پھر مصنف کا قول لازمتن اگر لازم عام پر محمول ہو تو یہ بھی ترادف کی نفی ہوگی، کیونکہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جاتا ہے. بس اشتراک کی نفی بالکل مفہوم نہ ہوگی. چنانچہ مناسب ہے کہ لازم کو لازم مساوی پر محمول کیا جائے، یعنی مراد بغیر صیغے کے نہیں پائی جائے گی اور صیغہ بغیر مراد کے نہیں پایا جائے گا. بس اس وقت ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی کنایتاً مفہوم ہوگی. عزیز طلبہ اکرام، دوسری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ با مختص بھی پر داخل ہو. پہلے کہا تھا با مختص پر داخل ہو، اب کہہ رہے ہیں با مختص بھی پر داخل ہو جیسا کہ اس کی اصل ہے، یعنی مراد امر وجوب مختص ہو اور صیغہ امر مختص بھی ہو. پہلے کہا تھا صیغہ امر مختص ہو اور مراد امر یعنی وجوب مختص بھی ہو. اب برعکس کہتے ہیں کہ با مختص بھی پر داخل ہو جیسا کہ اس کی اصل ہے، یعنی مراد امر اور وہ وجوب ہے یہ مختص ہو، اور صیغہ امر مختص بھی ہو، اور مطلب یہ ہو کہ وجوب صیغہ امر کے ساتھ مختص ہے، یعنی وجوب صرف صیغہ امر سے مفہوم ہوتا ہے، صیغہ امر کے علاوہ فعل نبی علیہ السلام سے مفہوم نہیں ہوتا. اور جب وجوب صیغہ امر سے مفہوم ہوتا ہے اور فعل نبی علیہ السلام سے مفہوم نہیں ہوتا تو صیغہ امر اور فعل نبی علیہ السلام کے درمیان ترادف کی نفی ہو گئی. با مختص بھی پر داخل ہو یعنی مراد امر یعنی وجوب مختص ہو اور صیغہ امر مختص بھی ہو، اور مطلب یہ ہو کہ وجوب صیغہ امر کے ساتھ مختص ہو.
پہلے کہا گیا تھا صیغہ امر وجوب کے ساتھ مختص، ندب اباحت کی نفی کی، اور صیغہ امر کو وجوب کے ساتھ مختص کیا، لیکن اب وجوب کو مختص بنایا اور صیغہ امر کو مختص بھی ہی بنایا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اب وجوب صیغہ امر کے ساتھ مختص ہے، یعنی وجوب صرف صیغہ امر سے مفہوم ہوتا ہے، صیغہ امر کے علاوہ فعل نبی سے مفہوم نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اشتراک کی نفی ہوگی، اور جب وجوب صیغہ امر سے مفہوم ہوتا ہے، فعل نبی سے مفہوم نہیں ہوتا، تو صیغہ امر اور فعل نبی علیہ السلام کے درمیان ترادف کی نفی ہو گئی۔ فعل نبی علیہ السلام جب وجوب صیغہ امر سے مفہوم ہوتا ہے اور فعل نبی علیہ السلام سے مفہوم نہیں ہوتا، تو صیغہ امر اور فعل نبی علیہ السلام کے درمیان ترادف کی نفی ہو گئی۔ پھر ماتن کا قول لازمتن، اگر اس سے مراد لازم عام ہو، یعنی صیغہ امر لازم عام ہو اور وجوب ملزوم ہو، تو اس سے بھی ترادف کی نفی ہوگی۔ ماتن کا قول لازمتن، اگر اس سے مراد لازم عام ہو، یعنی صیغہ امر لازم عام ہو اور وجوب، جو صیغہ امر کی مراد ہے وجوب، یہ ملزوم ہو، تو اس سے بھی ترادف کی نفی ہوگی، کیونکہ لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے، لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے، مگر ملزوم بغیر لازم عام کے نہیں پایا جا سکتا۔ لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے، لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے، مطلب صیغہ امر وجوب کے بغیر پایا جا سکتا ہے، مگر ملزوم بغیر لازم عام کے نہیں پایا جا سکتا، مطلب وجوب بغیر صیغہ امر کے نہیں پایا جا سکتا، تو صیغہ امر اور فعل نبی کے درمیان ترادف کی نفی ہو گئی، کیونکہ لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے، مگر ملزوم بغیر لازم عام کے نہیں پایا جا سکتا۔ مثلا حیوان انسان کا لازم عام ہے، حیوان انسان کا لازم عام ہے، تو حیوان بغیر انسان کے پایا جا سکتا ہے، لیکن انسان بغیر حیوان کے نہیں پایا جا سکتا ہے۔ حیوان انسان کا لازم عام ہے، تو حیوان بغیر انسان کے پایا جا سکتا ہے، حیوان ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انسان بغیر حیوان کے نہیں پایا جا سکتا، تو اسی کو کہا ہے لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے، حیوان ہو لیکن انسان نہ ہو ممکن ہے، لیکن انسان ہو اور حیوان نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، اسی کو کہا ہے لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے، مگر ملزوم بغیر لازم عام کے پایا نہیں جا سکتا۔ جیسے حیوان انسان کا لازم عام ہے، تو حیوان بغیر انسان کے پایا جا سکتا ہے، لیکن انسان بغیر حیوان کے نہیں پایا جا سکتا۔ اسی طرح صیغہ امر بغیر وجوب کے پایا جا سکتا ہے، لیکن وجوب صیغہ امر کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، مطلب جب بھی وجوب ثابت ہوگا صیغہ امر سے ہی ثابت ہوگا، فعل نبی علیہ السلام سے مفہوم نہیں ہوگا۔ بس وجوب جو ملزوم ہے بغیر لازم عام یعنی صیغہ امر، بغیر صیغہ امر کے نہیں پایا جا سکتا، چنانچہ وجوب جو ملزوم ہے بغیر لازم عام یعنی بغیر صیغہ امر کے نہیں پایا جا سکتا، اگرچہ صیغہ لازم عام ہونے کی وجہ سے بغیر وجوب یعنی بغیر ملزوم کے
پایا جا سکتا ہے، یعنی وجوب جو ملزوم ہے لازم عام صیغہ امر کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، اگرچہ صیغہ لازم عام ہونے کی وجہ سے بغیر وجوب یعنی بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ صیغہ امر ہو اور وجوب نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وجوب صیغہ امر کے بغیر ہو۔ چنانچہ وجوب جو ملزوم ہے بغیر لازم عام یعنی بغیر صیغہ امر کے نہیں پایا جا سکتا، اگرچہ صیغہ لازم عام ہونے کی وجہ سے بغیر وجوب یعنی ملزوم کے پایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ وجوب بغیر صیغے کے یعنی فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مفہوم نہ ہوگا۔ وجوب جب بھی مفہوم ہوگا وہ صیغہ امر ہی سے مفہوم ہوگا، فعل نبی سے مفہوم نہ ہوگا، اور جب وجوب فعل نبی سے مفہوم نہ ہوا تو ترادف کی نفی ہو گئی، لیکن اشتراک کی نفی بالکل نہیں ہوئی۔ اور اگر لازم سے لازم مساوی مراد ہو، ماتن کا قول جو لازمتن تھا، اگر اس لازم سے لازم مساوی مراد ہو، یعنی صیغہ لازم اور وجوب ملزوم ہو، صیغہ امر لازم ہو اور وجوب ملزوم ہو اور دونوں میں مساوات ہو، تو ترادف اور اشتراک دونوں کی کنایتاً نفی ہو جائے گی۔ صیغہ لازم ہو اور وجوب ملزوم ہو اور دونوں میں مساوات ہو تو ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی کنایتاً ہو جائے گی، اس طور پر کہ لازم مساوی بغیر ملزوم کے نہیں پایا جاتا۔ لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے، لیکن لازم مساوی بغیر ملزوم کے نہیں پایا جاتا، اور ملزوم بغیر لازم مساوی کے نہیں پایا جاتا۔ لازم مساوی بغیر ملزوم کے نہیں پایا جاتا اور ملزوم بغیر لازم مساوی کے نہیں پایا جاتا، جیسے ناطق انسان کا لازم مساوی ہے، جیسے ناطق انسان کا لازم مساوی ہے، تو ناطق بغیر انسان کے نہیں پایا جا سکتا اور انسان بغیر ناطق کے نہیں پایا جا سکتا۔ اگر لازم سے لازم مساوی مراد ہو، یعنی صیغہ لازم اور وجوب ملزوم اور دونوں میں مساوات ہو، تو ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی کنایتاً ہو جائے گی، اس طور پر کہ لازم مساوی بغیر ملزوم کے نہیں پایا جاتا اور ملزوم بغیر لازم مساوی کے نہیں پایا جاتا، جیسے ناطق انسان کا لازم مساوی ہے۔ ناطق انسان کا لازم مساوی ہے، تو ناطق بغیر انسان کے نہیں پایا جا سکتا اور انسان بغیر ناطق کے نہیں پایا جا سکتا۔ اسی طرح وجوب بغیر صیغہ امر کے نہیں پایا جا سکتا اور صیغہ امر بغیر وجوب کے نہیں پایا جائے گا۔ پس جب وجوب بغیر صیغہ امر کے نہیں پایا جاتا، یعنی فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، تو ترادف کی نفی ہو گئی، اور جب صیغہ امر بغیر وجوب کے نہیں پایا جائے گا، اور جب صیغہ امر بغیر وجوب کے نہیں پایا جائے گا، یعنی صیغہ امر سے صرف وجوب مفہوم ہوتا ہے، اباحت ندب وغیرہ مفہوم نہیں ہوتے، تو اشتراک کی نفی ہو گئی ہے۔ بہرحال جب لازم عام مراد لینے کی صورت میں صرف ترادف کی نفی ہوتی ہے اور اشتراک کی نفی نہیں ہوتی، اور لازم مساوی مراد لینے کی صورت میں ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی ہو جاتی ہے، تو لازم سے لازم مساوی مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ ماتن کی عبارت ثم قوله لازمة ان حمل على اللازم الأعم فيكون هو أيضا نفيا للترادف لأن الملزوم لا يوجد بدون اللازم فلا يفهم نفي الاشتراك قط، فينبغي أن يحمل اللازم على اللازم المساوي، لا يوجد المراد بدون الصيغة ولا توجد الصيغة بدون المراد، فقد فهم حينئذ نفي الترادف والاشتراك جميعا كناية۔ لازم سے لازم مساوی مراد لینے کی صورت میں ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی ہو جاتی ہے، تو لازم سے
لازم مساوی مراد لینا ہی زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ لازم سے اگر لازم اعم مراد لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ترادف کی نفی تو ہو رہی ہے، اشتراک کی نفی نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں تو نفی جانبین سے چاہیے۔ صیغہ امر صرف وجوب کے لیے، اباحت اشتراک کی نفی، اباحت ندب اس کے ذریعے اشتراک کی نفی ہو گئی، اور وجوب صرف اور صرف صیغہ امر سے، نہ کہ فعل نبی علیہ السلام سے، ترادف کی نفی، جانبین سے اختصاص مقصود ہے، اور یہ لازم مساوی مراد لینے کی صورت میں ہی کنایتاً ثابت ہوگا، چنانچہ لازم مساوی لینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.